اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دفعہ یہ میں پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ درود شریف پڑھتی ہیں یا درود شریف کی بات کرتی ہیں تو آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ میں نے اس بات کا شاید ہلکا ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اشارہ دے دیتے ہیں کسی بھی بندے کے بارے میں کچھ بھی، اور آپ انہیں بتا دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے استخارہ کر سکتی ہوں، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ تو ویسے بھی ایک بات ہے کہ دیکھیں، جب آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی جو فجر کا ٹائم ہے نا، جو کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں ہلکی آواز میں، مسنون وقت ہے وہ، اور ڈیفینیٹلی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں سے گائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو خواب آئے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے لوگ آپ کو اس بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ آپ آج کل تو جیسا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ لیٹس اسیوم انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، فیس بک، وہاں پہ کوئی کوٹیشن یا کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو گائیڈنس ملتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے جو بات ہوتی ہے نا، وہ آپ کی چھٹی حس، جسے ہم سکس سینس بولتے ہیں، وہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ اب ہم جو چھٹی حس ہماری تیز کی ہے اللہ نے، ہم اس پہ اعتبار کرنا سیکھیں۔ اور آپ دیکھے گا کہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، روز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، چلیں بے شک 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چھٹی حس پہلے سے بہت تیز ہو چکی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشوں میں ایسا بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ہمیں جو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اچھا اس بندے پہ اعتبار نہ کرو، یا یہ کام نہ کرو، اس رستے پہ نہ چلو، یا یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی بھی جو گائیڈنس ہو، چھٹی سے ہماری آواز دے رہی ہوتی ہے نا، ہم اس کو کر دیتے اگنور، کیونکہ ہم کسی مقصد میں لگے ہوتے ہیں، اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے، کچھ بھی، اور بعد میں خیال آتا ہے کہ اچھا یار میرے دل سے تو آواز آ رہی تھی کہ مجھے اس چیز ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اگنور کیا۔ تو آپ لوگوں کو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ریگولر اپنی فرض عبادات کے بعد جو نفلی عبادات ہے، قرآن شریف، تہجد کی نماز، درود شریف اور استغفار، ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ عبادتیں لمبی چوڑی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ریگولر ہیں نا ان نفلی عبادات میں، تو آپ کو کسی سے کبھی بھی استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے معصوم لوگ ہوتے ہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ پہلے میسج میں ہی اپنا نام، اپنے بیوی کا نام، یا اپنے شوہر کا نام، اپنے ماں باپ کا نام، اپنے ساس سسر کا نام، یا جو بھی ہوتے سارے نام لکھ کے بھیج دیتے ہیں، اور پھر ایک لمبا سارا میسج دیا کہ اچھا یہ ہمارے مسئلے ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ اگر کسی نے آپ کی انفارمیشن سے غلط قسم کا فائدہ اٹھانا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں جب اچھا فارم فل کریں، ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے، جو بھی آپ کو فیس بھی چارج کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ استخارہ کے علاوہ ویسے بھی اچھا ہم آپ ہمیں یہ انفارمیشن دے دیں، ہم تو وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنا نام بتائیں، اپنا فون نمبر تو آپ کو مانگتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ماں باپ کا نام بتا دیں، اس طرح جو بھی۔ تو میرے خیال میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، اس نعمت کے لیے دوسروں کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ جاؤ اس بندے سے جا کے پوچھ لو، استخارہ اس سے کرا لو، یا اس کو جو ہے استخارہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، یا احادیث میں آپ کو بتا دیا جاتا۔ جو بہت مشہور ہے استخارہ کی دعا استخارہ جسے بولتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی احادیث جو ہے، حدیث نمبر آئی تھنک کون سی والی ہے، حدیث نمبر 1162 اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ گائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ خود اپنے استخارہ کریں۔ اور یہ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اور پھر وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک۔ وہ دعا آپ کو جو ہے نا گوگل سے مل سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو مجھے کانٹیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آج کل تو ہماری ساری جنریشن ہی ٹک ٹاک کی جنریشن ہے۔ آپ گوگل لکھیں دعا استخارہ گوگل میں، آپ کے سامنے فوراً دعا آ جائے گی۔
اردو ترجمہ بھی ملے گا، انگلش ترجمہ بھی ملے گا. اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو آپ کو ٹرانسلیٹریشن بھی مل جائے گی اس کی، ٹھیک ہے، وہ جو ہم جیسے کہتے ہیں رومن. اور اب دیکھیں اس کا دعا کا ذرا اس کا مطلب سنیں کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، پھر آپ اس کام کا نام لیتے ہیں، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، یہاں پہ پھر آپ اسی کام کا سوچتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے. یہ ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. آپ ذرا خود سے اس دعا کو کھول کے اس ترجمے کو خود پڑھیے گا. اتنا خوبصورت یہ ترجمہ ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنے مکمل الفاظ ہیں. مجھے بتائیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا بتائیں گے، دعا کے الفاظ بتائیں گے، کیا ہم اپنے لیے اس سے بہترین دعا سوچ سکتے ہیں؟ اور کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا. اور جو لوگ استخارہ کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل، ضروری نہیں کہ خواب ہی دکھائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس فیصلے کے حق میں ہمارے دل میں سکون پیدا کر دیتے ہیں. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح، آپ مجھے نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اب صرف یہ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں نا، تو پلیز انجان لوگوں کو اس طرح اپنا نام، اپنی ماں کا نام اور اپنے شوہر یا بیوی کا نام اور سب اس طرح مت بھیجا کریں. آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ باہر کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیں ہی اسی انتظار میں کہ آئیں کوئی معصوم لوگ، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کی انفارمیشن ملے اور بس ہم پھر کریں غلط قسم کے کام. تو پلیز جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی ہیں، وہ تو اپنے لیے خود کریں نا. اب دیکھیں اگین، درود شریف پڑھنے والوں کو تو بعض اوقات یہ دعا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ ریگولر ہیں، اپنی فرض عبادات کی پابندی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں روز، اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ خود بخود گائیڈ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر سونے پہ سہاگا ہو کہ آپ حدیث مبارکہ کو فالو کریں، سنہ کو فالو کریں، دعا استخارہ پڑھیں. تو یہ میں نے سوچا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے. میں ویسے انڈیویجولی جب کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور استخارہ کے لیے کہتے ہیں تو ان کو یہ دعا ضرور میں بھیجتی ہوں، لیکن میں نے سوچا ایک ویڈیو بھی اس پہ بنا دیں اور سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. تو اس دعا کو آپ اگر لیٹس اسیوم آپ خاص طور پہ خواتین ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتی، تو آپ اس دعا کو ویسے پڑھ لیں. آپ نے نہیں عربی میں پڑھنا، اس کو ویسے اس کے الفاظ کو اردو میں پڑھ لیں، لیکن دل سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور آج ہے 17 اگست، تو میرے فادر کی پہلی برسی ہے، اور جن بھی لوگوں نے میرے ابو کے لیے دعا کی ہے، مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے درود شریف پڑھ کے ہدیہ کیا ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، سب کا بہت 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 شکریہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.